بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا اور جو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس عظیم ہستی پر جس کی وجہ سے یہ سارا نظام بنا اور ان کی آل پر، اور آپ پھر اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے التماس ہے کہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹس ضرور دیا کریں تاکہ میں اس میں مزید بہتری لا سکوں اور اس کو بہتر انداز میں پیش کر سکوں۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں مسعود آصف کا سلام پہنچے۔ آج میرا جو موضوع ہے وہ ہے جمعہ کے دن کی فضیلت کا تیسرا پارٹ۔ تو ہم اس کو شروع کرتے ہیں کہ خطبہ نکاح سننا بھی واجب ہے، جس طرح کہ جمعہ نماز کا خطبہ سننا واجب ہے، عیدین کا خطبہ بھی واجب ہے۔ پہلی اذان ہوتے ہی کاروبار بھی ناجائز ہے۔ پہلی اذان کے ہوتے ہی نماز جمعہ کے لیے جانے کی کوشش شروع کر دینا واجب ہے، اور خرید و فروخت ان چیزوں کا جو صحیح یعنی کوشش کے منافی یعنی خلاف ہوں چھوڑ دینا واجب ہے۔ یہاں تک کہ راستہ چلتے ہوئے اگر خرید و فروخت کی تو یہ بھی ناجائز، اور مسجد میں خرید و فروخت کو سخت گناہ ہے۔ اور کھانا کھا رہا تھا کہ اذان کی آواز آئی، اگر یہ اندیشہ یعنی ڈر ہو کہ کھائے گا تو جمعہ فوت ہو جائے گا تو کھانا چھوڑ دو اور جمعہ کو جاؤ، جمعہ کے لیے اطمینان و وقار کے ساتھ جاؤ۔ آج کل علم دین سے دوری کا دور ہے، لوگ دیگر عبادات کی طرح خطبہ سننے جیسی عظیم عبادت میں بھی غلطیاں کر کے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ لہذا التجا ہے کہ ڈھیروں نیکیاں کمانے کے لیے ہر جمعہ کو خطیب صاحب قبل اذان خطبہ منبر پر آنے سے پہلے یہ اعلان فرمائیں: بسم اللہ کے 7 حروف کی نسبت خطبے کے 7 مدنی پھول۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے: جس نے خطبہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگی اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ اس کے ایک معنی یہ ہے کہ اس پر چڑھ چڑھ کر لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ خطیب کی طرف منہ کر کے بیٹھنا سنت صحابہ ہے، لہذا جو صفوں میں دائیں بائیں بیٹھیں وہ خطیب کے منبر کی طرف مڑ جائیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں 2 زانوں جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ کر خطبہ سننے، پہلے خطبے میں ہاتھ باندھنے، دوسرے میں زانوں یعنی رانوں پر ہاتھ رکھے تو انشاءاللہ 2 رکعت کا ثواب ملے گا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: خطبے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک سن کر دل میں درود پڑھیں کہ زبان سے سکوت یعنی خاموشی فرض ہے۔ در مختار میں ہے خطبے میں کھانا پینا، بات کرنا، اگرچہ سبحان اللہ کہنا، اسلام کا جواب دینا یا نیکی کی بات بتانا جرم ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بحالت خطبہ چلنا حرام ہے، یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر ایسے وقت آیا کہ خطبہ شروع ہو گیا تو مسجد میں جہاں تک پہنچے وہیں رک جائیں، آگے نہ بڑھیں کہ یہ عمل ہوگا اور حال خطبہ میں کوئی روا یعنی جائز نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خطبے میں کسی کی طرف گردن پھیر کر دیکھنا بھی حرام ہے۔ جمعہ کے فضائل کے خوب نفع اٹھانے اور منقول قرآنی صورتیں پڑھنے کا جذبہ پانے کے لیے عاشقان رسول کی طرح دینی ماحول میں ہر دم وابستہ رہیں اور نیکی کے اعمال کرتے رہیں۔
اسلامی بھائیوں، بہت سے دوسرے نوجوانوں کی طرح موبائل فون کی رسیا سے اپنے موبائل پر گانے سننے، فلمیں دیکھنے، رات و دیر تک دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرنے سے پرہیز کریں، تاخیر سے سونے کو معمول نہ بنائیں، ٹائم سے عشاء کی نماز کے بعد ٹائم سے سوئیں، اور تاکہ صبح فجر میں آرام سے اٹھ سکیں اور اپنی نماز ٹائم پہ ادا کر سکیں۔ اور جتنا جمعے والے دن قرآن مجید پڑھیں، قرآن مجید پڑھنے سے مراد اللہ سے باتیں ہیں۔ آپ قرآن مجید جتنا پڑھیں گے آپ کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا ہی دل جوئی ہوگی اور اتنا ہی آپ کا تعلق بڑھے گا، آپ کی دعائیں، آپ کی خواہشیں پوری ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں اور درود شریف کو کثرت سے پڑھیں۔ اور اس کے ساتھ ہی میرا آج کا موضوع یہیں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان بھائی جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جو محتاج ہیں کسی کے ان کی محتاجی دور فرمائیں، جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو روزگار حلال عطا فرمائے، آمین۔ ایک دفعہ پھر آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن لازمی دبائیں تاکہ میری جتنی بھی یہ چھوٹی سی کاوش ہے دوسروں تک پہنچے اور اس سے لوگ دوسرے مستفید ہو سکیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔